فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، جو کہ جلد سوم ہے، اس کا پارٹ نمبر 21 ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دیں، چنانچہ اس نے یکایک ان کے خود ساختہ جادو کو نکلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حق ثابت ہوا اور ان لوگوں کا کیا دھرا باطل ہو کر رہ گیا، بس وہ وہاں شکست کھا گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے۔ تشریح کلمات: تلقف، لام قاف فوات، لقف کے معنی کسی چیز کو ہوشیاری سے لینے کے ہیں، اور یہ منہ اور ہاتھ دونوں سے لینے پر بولا جاتا ہے۔ یا فکون، الف فے کاف، الافک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ اسی بنا پر ان ہواؤں کو جو اپنی اصلی رخ چھوڑے متکفہ کہا جاتا ہے۔ جھوٹ اور بہتان بھی اصلیت اور حقیقت سے پھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی الف فے کاف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فائزہ ہیا تلقف ما یافکون۔ بعض مفسرین یہ ظاہر کرتے ہیں خیال کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ عصائے موسیٰ ان رسیوں اور ان لاٹھیوں کو نگل گیا ہوگا، بلکہ تلقفوں کا مطلب یہ ہے کہ عصا نے ان کے جادو کے باطل ہونے کو ظاہر کیا۔ ان کے جادو نے اگر نگاہوں کو مسحور کیا ہے تو تلقیف کا مطلب یہ ہوگا اس کو عصا نے ختم کیا، رسیوں اور لاٹھیوں کو اپنی اصلی حالت میں دکھا دیا۔ اس جادو کے پیچھے جو خفیہ عوامل تھے ان کا انکشاف کیا، جس سے ان کے سحر کا راز کھل گیا اور بے اثر ہو گیا۔ فرعونیوں کو جادو اور معجزے کا فرق معلوم تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ لہٰذا عصائے موسیٰ نے صرف جادو کا اثر ختم کر کے ہر لاٹھی اور ہر رسی کو رسی نہیں دکھایا، بلکہ عصائے موسیٰ نے ان جادوؤں کے ساتھ ایسا عمل کیا کہ اس عمل کو دیکھ کر ان لوگوں کو علم ہوا کہ عصائے موسیٰ کا عمل جادو نہیں، حقیقت پر مبنی ایک معجزہ ہے۔ یہ پیج نمبر 271 ہے۔ اہم نکات یعنی طاقت کے غرور میں آنے والوں کا انجام شکست اور ذلت خواری ہے۔ وانقلبوا صاغرین۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تفسیر آیات: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر جادوگر یقین کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ اس یقین نے ان کو سجدے میں گرا دیا۔ جو لوگ جادو کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں ان پر اس معجزے کی حقانیت بہتر طریقے سے عیاں ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ جادوگر چیلنج کے مقام سے تسلیم و رضا کی منزل، غرور سے سجدے کی منزل اور کفر و عناد سے ایمان و اقان کی منزل پر فائز ہو گئے۔ اہم نکات: نمبر 1، حق کا مشاہدہ کمال کا مشاہدہ ہے، اور کمال کے سامنے سجدہ ریز ہونا ایک فطری امر ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔
فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے بے دخل کر دو، بس ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ پیج نمبر 272 ہے، تفسیر آیات۔ قال فرعون، ایمان لانے والے جادوگر عبادت گاہوں کے کاہن لوگ تھے جو سرکاری ملازمین اور معبود بادشاہ کے وظیفہ خوار تھے، جو کل حضرت موسیٰ کے دعویٰ رسالت کو باطل ثابت کرنے کی انتھک کوشش کر رہے تھے، آج نہ صرف اس رسالت پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ طاغوت کو اپنی ریت کی ہر حرکت اور ہر جنبش پر تسلط حاصل ہے، اور اس مملکت میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر حضرت موسیٰ پر ایمان لانے پر برہم ہوتا ہے اور کہتا ہے میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ پر کیوں ایمان لائے؟ گویا طاغوت اس خیال میں ہوتا تھا کہ جس طرح لوگوں کی گردنوں پہ اس کا تسلط قائم ہے، ان کے دلوں اور ضمیروں پر بھی اس کی حکومت ہے۔ وہ ہر رونما والے واقعے کو اپنے خلاف سازش سمجھتا ہے اور ہر بات پر اسے اپنے تخت و تاج کی فکر لاحق رہتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف دعوت اور فرعونیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تشدد، ظلم اور طاقت استعمال کرنا طاغوت کا پرانا طریقہ کار ہے اور حق کا مقابلہ کرنا واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اِنَّ هَٰذَا لَمُکْرٌ، موسیٰ اور یہ جادوگر دونوں نے مل کر سازش کی ہے وہ سرزمین مصر پر قابض ہو جائیں اور قبطیوں کو بے دخل کر دیں۔ نمبر 3، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا بقول سب سے پہلے فرعون نے رائج کی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دلیل اور منطق کے مقابلے میں طاقت استعمال کرنا طاغوت کی روش رہی ہے۔ دل طاقت کے سامنے نہیں، دلیل و منطق کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور تو نے ہم میں کون سی بری بات دیکھی سوائے اس کے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس دنیا سے مسلمان اٹھا لے۔ پیج نمبر 273 ہے، تفسیر آیات۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جو شخص ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے وہ موت سے خائف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس وقتی اور زوال پذیر زندگی پر ابدی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا بہت نزدیک سے مشاہدہ کرنے کے بعد جو ایمان لایا جائے وہ ناقابل تزلزل ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی اس منزل پر فائز ہونے پر اگر سزا دی جائے تو اس پر مومن کیف محسوس کرتا ہے اور رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ کا شیریں نعرہ بلند کرتا ہے۔ نمبر 2، وما تنقم منا، طاغوت کے غور میں دستور میں سب سے بڑا جرم ایمان لانا ہے، چنانچہ آج کی طواغیت ایمان میں راسخ لوگوں کو اپنا حریف اور مجرم سمجھتی ہے۔ نمبر 3، ربنا افرغ علینا صبرا، طاغوت کے ظلم و ستم کے خلاف مومن کا اسلحہ صبر ہے اور صبر ہمیشہ ظلم پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 4، وتوفنا مسلمین، ہمارا خاتمہ اسلام پر ایمان پر ہو، کہیں پیش آنے والے صعوبتیں ہم کو دین سے پھر نہ دیں، کہیں پیش آنے والے کسی امتحان میں رہ نہ جائیں، چنانچہ ہر ایک کو اپنا خاتمہ بخیر کرنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان بالمیعاد یا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا مشتاق ہوتا ہے۔ انا الی ربنا منقلبون۔ نمبر 2، طاغوت کے نزدیک مومن ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھ سے اور تیرے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ فرعون بولا، قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے
اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ہمیں ان پر بالادستی حاصل ہے۔ پیج نمبر 274 ہے تفسیر آیات۔ اتذرا موسیٰ، درباریوں نے کہا موسیٰ اور اس کی قوم زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، ان کو زندگی کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ نمبر 2 وَإِذَا وَآلِهَتَكَ، دوسرا جرم یہ ہے کہ موسیٰ خود آپ سے اب اے فرعون آپ کے معبود سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ نمبر 3 قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، اس آیت پہ جہاں فرعون کی طرف اسرائیلیوں کی نسل کشی کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی رعیت کا معبود تھا اور خود فرعون کا کوئی اور معبود تھا۔ چنانچہ 1896 عیسوی میں قدیم مصری آثار کا کتبہ نکلا جو عصمت مصری میوزیم میں کتبہ 34025 34,025 میں محفوظ ہے۔ کتبے کا نمبر ہے یہ۔ اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اس کی عبارت یہ ہے کہ جب سے دیوتا وجود میں آیا ہے اس وقت سے مصر معبود را عین کی واحد نسل ہے اور منفتح اسی معبود کی نسل ہے، اور معبود شو کے تخت-نشین ہے، اور معبود را نے مصر کی طرف نظر ڈالی، اس سے منفتح پیدا ہوا اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج بھی باقی نہ رہا، اور فلسطین مصر کے زیر سلطنت آیا، یعنی نسل کشی کی وہی مہم جاری رکھیں گے جو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے بھی تھی۔ اہم نکات۔ نمبر 1 درباری وظیفہ خوار ہمیشہ انسان سوز مظالم کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 طاقت کے نشے میں اٹھنے والا قدم خود اس کی پسپائی کا سبب بنتا ہے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ تفسیر آیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے الہی مزاج میں اپنے قوم کے اس نہج پر تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ فرعون، پیج نمبر 275 ہے، کہ فرعون کی مادی اور ظاہری طاقت سے مروب نہ ہوں، بلکہ ان کو اس کائنات میں طاقت کے حقیقی سرچشمے کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین فرمائی اور فتح و نصرت کے اصول بتلائے جو اس کائنات پر حاکم ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 طاقت کے حقیقی سرچشمہ اللہ ہی سے مدد طلب کرو، استعین باللہ۔ نمبر 2 سفر لمبا اور مشکلات گمبھیر ہی کیوں نہ ہوں، صبر کا دامن تھام لو، وصبرو۔ نمبر 3 اللہ اپنے خاص بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے، اس کے اہل بنو، ان الارض للہ یورثھا۔ نمبر 4 اہل بننے کا واحد راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ قوم موسیٰ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے کہ نمبر 1 بنی اسرائیل کا لب و لہجہ مایوس اور تھکے ہوئے لوگوں کا لہجہ ہے کہ کہتے ہیں اے موسیٰ آپ کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم برابر مصیبتوں کا شکار تھے، اب بھی شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ موسیٰ کے آنے پر ہم کو فرعون کے مظالم سے آزادی ملے گی۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں اس وعدے کا اعادہ فرمایا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوگا، تم اس جگہ کی فرما روا ہوگے، پھر تمہارا کردار دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ وعدہ اور اقتدار، یہ نعمتیں تمہارا ذاتی حق ہیں، بلکہ تم کو اپنے عمل و کردار سے ان چیزوں کا مستحق بننا ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1 حق کا سفر لمبا، صبر سے آزما اور کٹھن ہوتا ہے۔ نمبر 2 زمین کا وارث بننے کے لیے زمین کا وارث بننے کے بعد بد کرداروں کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو سکتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ
عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور بتحقیق ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی قلت میں مبتلا کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس جب انہیں آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر برا زمانہ آتا تو اس سے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدشگونی ٹھہراتے۔ آگاہ رہو، ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تشریح کلمات: سنین، سین نین واو، سنا کی جمع، اس کے معنی سال کے ہیں۔ زیادہ تر سن کا لفظ قحط والے سال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یطیرو، تو یہ را طیر کے اصل معنی کسی پرندے سے شگون لینے کے ہیں، پھر یہ ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہونے لگا ہے جس سے برا شگون لیا جائے اور اسے منحوس سمجھا جائے۔ چونکہ بعض پرندوں میں جیسے کوے بدشگونی لیتے تھے، اس لیے ہر بدشگونی کے لیے طیر کہہ دیا ہے۔ تفسیر آیات ہے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے پہلے قحط سالی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ کی نافرمانی پر قحط سالی آ گئی تو بجائے اس کی کہ اس کو عذاب الہی اور معجزہ موسیٰ تصور کریں، اس کے برعکس اس کو حضرت موسیٰ کی بدشگونی قرار دیا، حالانکہ موسیٰ کی بدشگونی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ نمبر 2، فِإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ملک میں شادابی اور خوشحالی آ جاتی تو کہتے تھے خوشحالی ہماری وجہ سے آئی ہے یا ہمارے معبودوں کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر برا وقت آتا تو وہ اس کو عذاب الہی اور معجزہ موسیٰ کہنے کی جگہ حضرت موسیٰ کی بدشگونی سمجھتے تھے، شروع میں اسے بدشگونی قرار دے کر اپنے عوام کی۔ پیج نمبر 277 ہے۔ توجہ حضرت موسیٰ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ اس سورہ کی آیات 134 میں آیا ہے کہ وہ اسے حضرت موسیٰ کا معجزہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 4، انما طائرہم عند اللہ، ان کے لیے بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ عذاب الہی ہے، موسیٰ کی بدشگونی نہیں ہے۔ بدشگونی کی شرعی حیثیت: اگرچہ شرعاً نیک شگونی کے اثرات تسلیم کیے گئے ہیں، لیکن بدشگونی کو قبول کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ 5 چیزوں سے اجتناب کرو: حسد، بدشگونی، زنا، بدگمانی اور چغل خوری۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بدشگونی حق پر مبنی نہیں ہے۔ بدشگونی کے بے حقیقت ہونے پر دلیل مختلف اقوام میں موجود متضاد بدشگونیاں ہیں۔ مثلاً بعض اقوام میں کوے کا بولنا جدائی اور بعض اقوام میں وصال کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جب عذاب الہی سے عبرت لینے کی بجائے اس کی تعویل و توجیح کرتے ہیں تو ایسے قوم ناقابل ہدایت ہوتی ہے۔ نمبر 2، بدشگونی اللہ پر بھروسے کے منافی ہے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اور کہنے لگے اے موسیٰ، ہم پر جادو کرنے کے لیے خواہ کیسی نشانی لے آؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے آیت نمبر 133 ہے، پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں، خون کا عذاب نازل کیا، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ پیج نمبر 278 ہے کہ تفسیر آیات۔ نمبر 1، مہما تاتنا بہی من آیا، کتنے ہی معجزے پیش کرو۔ اس جملے سے یہ اندیا ملتا ہے کہ معجزے بہت پیش کیے گئے، لیکن وہ ان معجزوں کو جادو سے تعبیر کر کے حضرت موسیٰ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم کو ان معجزوں کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ دل میں جب کسی سے عناد آ جاتا ہے تو اس کی کوئی خوبی، دلیل اور منطق دل نشین نہیں ہوتی۔ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ نہایت قلبی عناد تھا، اسی لیے انہوں نے صریحاً کہا موسیٰ آپ لاکھ معجزے پیش کریں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج مغرب اور مغرب زدہ ذہنوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اسلام کے پیش کردہ جامع نظام حیات کو ایک معجزہ سمجھنے کے بجائے الٹا اس کے خلاف نتیجے نکالتے ہیں اور زہر افشانی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2، طوفان شدید اور ہماگیر حادثے کو کہتے ہیں۔ بعض نے طوفان سے مراد موت یا وبائی مرض بھی لیا ہے۔ توریت میں آیا ہے کہ آسمان سے
आतिशी जाला बारी हुई और उसने मिस्र के तमाम शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। नंबर 3, टिड्डी दल ने मिस्र की ज़राअत को तबाह कर दिया। तौरात में तूफ़ान के बाद इसका जिक्र आया है। नंबर 4, कमल जुएँ या मतलब गंदे कीड़े। राग़िब ने लिखा है कि कमल छोटी मक्खियों को कहते हैं। तौरात ने भी छोटी मक्खियों का जिक्र किया है। ये मक्खियाँ मिस्रियों के घरों में घुस जाती थी, सिर्फ बनी इसराइल के अफराद महफूज रहते थे। नंबर 5, मेंढक। तौरात खुरूज फसल 8 में आया है कि नहरें मेंढकों से पुर हो गई, वहाँ से वो फ़िरौनियों के घरों, बिस्तरों और हर जगह फैल जाते थे। नंबर 6, खून। दरियाए नील मिस्रियों के लिए खूनी हो गया। तौरात फसल नंबर 7 में आया है कि मिस्रियों के लिए इनकी नहरें और तालाब, घाट, जहाँ जहाँ पानी था सब खून हो गए। मिस्र की सारी सरजमीन खूनी हो गई, लकड़ी और पत्थर में भी खून आ गया। अहम नुकात। नंबर 1, अनाद और अदावत इंसान को बहरा गूंगा कर देती है और हक़ के सामने बदतरीन रुकावट है। महमातना बेही मिन आयात। नंबर 2, जब कोई मुजरिम बनता है तो उस पर कोई दलील और मुजज़े का असर नहीं होता। فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ और जब उन पर कोई बला नाजिल हो जाती तो कहते हैं मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें, जैसा कि इसने आपसे अहद कर रखा है कि वो आपकी दुआ सुनेगा। अगर आपने हमसे अजाब दूर कर दिया तो हम आप पर ज़रूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को भी साथ जाने देंगे। तशरीह कलमात। अर्रिज्स इस्तराब, अजाब के लिए कनायतन इस्तेमाल करते हैं। तफसीर आयात। नंबर 1, वलम्मा वक़ा अलैहिम नुज़ूल अज़ाब के मौके पर वो मूसा से दरख्वास्त करते थे कि अपने रब से इल्तिजा करें कि वो हमसे यह अज़ाब टाल दे। इससे मालूम होता है कि फ़िरौन और फ़िरौनियों ने क़ल्बन मान लिया था कि यह अज़ाब मूसा के रब की तरफ से है और बिमा अहद इंदका, जैसा कि आपके रब ने आपसे अहद कर रखा है। इससे वजाहत मालूम होता है कि फ़िरौनी इस बात की तरफ भी मुतवज्जह थे कि अल्लाह ताला ने मूसा से अहद कर रखा है कि इनकी दुआ को नहीं टालेगा। तकरीबन यही मज़मून तौरात में भी मिलता है। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि खुदावंद से शिफ़ात करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफ़ा करे और मैं उन लोगों को जाने दूँगा। فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ फिर जब हम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए जिसको वो पहुँचने वाले थे अजाब को दूर कर देते तो वह को तोड़ डालते। तब हमने इनसे इंतकाम लिया, फिर उन्हें दरिया में गर्क कर दिया क्योंकि उन्होंने हमारी आयत की तकज़ीब की और वो उनसे लापरवाही बरतते थे। पेज नंबर 270 है। तशरीह कलमात। यकसूना के माने हैं कंबल या सूत उधेड़ने के हैं और करीब करीब नफ्स के हम मानी हैं। बतौर इस्तिआरा अहद शिकनी के मानों में भी इस्तेमाल होता है। नक़म किसी चीज़ को बुरा समझना, ये कभी ज़बान के साथ ऐब लगाने, कभी उक़ूबत सज़ा देने पर बोला जाता है। इंतक़मना हमने बदला लिया, यम में दरिया समंदर। तफसीर आयात। नंबर 1, यानी एक मुद्दत तक हम उनसे अजाब टालते रहे, जब वो मुद्दत ख़त्म नहीं हुई तो हमने उनको गर्क़ आग कर दिया। या इला अजलिन का मतलब यह हो सकता है कि हर मरतबा अजाब टलने के बाद एक मुद्दत उनको मोहलत दी जाती थी, इसमें वो अहद शिकनी करते थे तो दोबारा अजाब आ जाता। चूँकि अजाब मुतअद्दिद आते रहे हैं। नंबर 2, जब ये अजल और मुद्दत ख़त्म हो गई तो हमने उनको गर्क़ आब कर दिया और इसकी वजह इंतकाम एक तो तकज़ीब मोजज़ात, दूसरी उन मोजज़ों की हक़ानियत से गफलत बरतना है। जैसा कि आज भी हमारा माशरा इस्लामी इंसान साज तालीमात से नहायत गफलत का शिकार है। फ़िरौन के गर्क होने के सिलसिले में तफसील मुलाहिज़ा हो सूरह बक़रा आयत नंबर 50। وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، جسے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنایا کرتے تھے اور جو اونچی عمارتیں تعمیر کرتے تھے وہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ پیج نمبر 281 ہے۔ تشریح کلمات: تدمیر کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا، این ریشین الارض چھت والی چیز کو کہتے ہیں، یو ریشینوں کے معنی یعنی عمارتیں بنانے ہیں بھی منقول ہے۔ انگور کی بیل، بانس وغیرہ کی ٹہنی بنانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تفسیر آیات: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، جس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا تھا، اس کے بارے میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سرزمین سے مراد فلسطین اور شام کی سرزمین ہے۔ اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے نواح میں ارض مقدس کو مبارک سرزمین کہا ہے، اور ہم نے بنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف ہم لے گئے جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور جس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا ہے اس کو برکت والی زمین کہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو زمینوں کو برکت والی زمین کہا ہے، ایک نواحی فلسطین کی سرزمین، دوسری مکے کی سرزمین کو۔ نمبر 2، کلمہ رب سے مراد وعدہ اور فیصلہ الہی ہے جو بنی اسرائیل کے بارے میں تھا۔ اس کلمہ رب کو الحسنہ، خیر خوبی کے ساتھ متصف فرمایا کہ یہ وعدہ خیر تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، وہ آج پورا ہو گیا۔ نمبر 3، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوا وہ اس صبر کا پھل تھا جو بنی اسرائیل نے کیا اور مصر میں غلامی کی صعوبتیں برداشت کی۔ اس تفسیر کے مطابق مشارق سے مراد حدود شام اور مغارب سے مراد حدود مصر ہے، یعنی ارض مقدس کے مشرقی اور مغربی علاقے مراد ہیں، اور وارث اس لیے کہا ہے کیونکہ مصر اور شام کی سرزمینوں پر فرعون مصر کی حکومت قائم تھی اور عمالقہ کی بھی حکومت رہی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ارض مصر کا بھی وارث بنایا، چنانچہ تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں کہ مصر پر 13 سال تک بنی اسرائیل کی حکومت قائم رہی ہے۔ پیج نمبر 282 ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، صبر تحمل کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین کا وارث بنایا۔ نمبر 2، مستعصف اور ستم رسیدہ قوموں کو اللہ زمین کا وارث بناتا ہے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تو ویسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم تو بڑے نادان قوم ہو۔ تشریح کلمات: اصنام صنم کے معنی بت کے ہیں جو کہ چاندی، پیتل یا لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا ہو۔ بعض کے نزدیک ہر وہ پتھر جس سے خدا کے سوا پوجا جائے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا تعالیٰ سے بیگانہ بنا دے اور اس کی توجہ کو کسی دوسرے کی طرف مبذول کر دے، صنم کہلاتی ہے۔ یا کفونا، العکوف تعظیماً کسی چیز پر متوجہ ہونا اور اس سے وابستہ رہنا۔ اصطلاح شریعت میں الاعتکاف کے معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فاتو علی قوم، بنی اسرائیل دریا عبور کر کے جزیرہ نمائے سینا کے علاقوں میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف آبادیاں موجود تھیں۔ ان میں سے کسی قوم کا ذکر ہے جو بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھی۔ ممکن ہے یہ قوم عمالقہ سے متعلق ہو، اور ممکن ہے عرب کا ایک قبیلہ بنی لخم ہو جو مصر کی حدود میں آباد تھا، جیسا کہ بعض روایت میں آیت ہے۔ بعض اہل قلم کے مطابق یہاں مصری ہی آباد تھے جو اس علاقے میں موجود ہو تانبے اور فیروزے کی کانوں کی محافظت میں مامور تھے۔ صحرائے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ اس علاقے میں مفقت نامی جگہ پر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کے آثار اب بھی موجود ہیں، اور اس علاقے میں سامی قوموں، پیج نمبر 283 ہے، سامی قوموں کی چاند دیوی کا بت خانہ بھی ہے۔ ممکن ہے بنی اسرائیل کا گزر انہی بت خانوں میں سے کسی سے ہوا ہو۔
اسلامی مورخ بن جریج کے مطابق ان کے بت تانبے کے بنے ہوئے گوسالہ کی شکل میں تھے۔ یہ روایت قرین قیاس ہے کیونکہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ قدیم مصری لوگ گوسالہ کی پرستش کرتے تھے جن کو وہ ابیس کے نام سے یاد کرتے تھے۔ چنانچہ سامری نے گوسالہ کا بت اس بنا میں بنایا تھا کہ بنی اسرائیل اس سے خاصی مانوس تھے۔ چنانچہ قرآنی تعبیر ہے کہ ان کے دلوں میں گوسالہ رس بچ گیا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل اپنی توحید کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں ان بت پرستوں کے معبود کی طرح ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ صرف فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکلے ہیں، کسی مذہبی عقیدے کی وجہ سے، خاص کر عقیدہ توحید کی وجہ سے نہیں نکلے ہیں۔ ان سے تو وہ ساحرین بہتر ثابت ہو رہے ہیں جو دین توحید کو سمجھ سکے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور توحید سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ نے اس بت طلبی کی وجہ ان کی جہالت بتائی ہے۔ اہم نکات: اپنے رہبر کو چھوڑ کر اغیار پر نظر جمانے اور ان سے متاثر ہونے والی قومیں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتی ہیں۔ نمبر 2، گمراہی اور اغیار پرستی کی بنیاد